بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے آپ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ اسٹوڈنٹ، ہم یونٹ نمبر 1 کا آخری لانگ کوسچن پڑھ رہے تھے جس کی سٹیٹمنٹ تھی 2 قومی نظریہ کی وضاحت کریں۔ تو اس میں آج ہم نے لاسٹ پوائنٹ جو ہے اس کوسچن کا وہ سٹڈی کرنا ہے۔ چودھری رحمت علی اور 2 قومی نظریہ، کہ چودھری رحمت علی نے 2 قومی نظریہ کی کس طرح وضاحت کی۔ سب سے پہلے چودھری رحمت علی کا انٹروڈکشن ہو جائے۔ یہ آپ کے سامنے ایک پٹی موجود ہے جس میں لکھا ہے کیا آپ جانتے ہیں۔ چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر یہ کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ میں چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اسٹوڈنٹ، چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے اندر جو کہ موجود ہے تو اس کے نامور طالب علم تھے، فیمس اسٹوڈنٹ تھے، جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں، یہ برطانیہ میں ہے، قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ پھر 1933 میں آپ نے لندن میں ہی، کیونکہ لندن میں موجود تھے تو لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ ویسے MCQ کے طور پر بھی کوسچن آتا ہے کہ چودھری رحمت علی نے پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد کب رکھی؟ 1933 میں۔ پھر 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، یعنی انگلش میں ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا۔ کتابچہ یعنی کہ چند پیجز کی کتاب ہوتی ہے، کتابچہ یعنی چھوٹی کتاب، یوں سمجھ لیں، رسالہ ٹائپ۔ اس کے 4 صفات تھے اور یہ انہوں نے جاری کیا 28 جنوری 1933 کو، اور عنوان کیا تھا؟ اب یا پھر کبھی نہیں، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا۔ اسٹوڈنٹ، یہ جو 4 صفات پر مشتمل کتابچہ تھا ان کا، اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا نام پاکستان تجویز کیا تھا۔ لہذا یاد رہے کہ جب کبھی آپ سے کوسچن پوچھا جائے MCQs میں یا ویسے شارٹ میں کہ لفظ پاکستان کے خالق کون ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے کہ لفظ پاکستان کے خالق ہیں چودھری رحمت علی۔ اور اسی طرح پوچھا جائے کہ چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا، تو آپ یہی جواب دیں گے 28 جنوری 1933 کو۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہمارے نام ہمارے پیرنٹس نے رکھے ہیں ڈیفرنٹ نیم، تو ہمارا یہ جو پیارا ملک ہے اس کا نام پاکستان کس نے تجویز کیا، کس نے رکھا؟ چودھری رحمت علی نے۔ کب رکھا؟ 1933 میں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں، یعنی برصغیر کے مسلمانوں کو تو پتہ چل گیا کہ چودھری رحمت علی نے کتابچہ لکھا ہے اور اس کتابچے میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا نام پاکستان تجویز کیا ہے، تو پھر کیونکہ وہ رسالہ جو ہے وہ جو رہنما تھے اس وقت، مسلمان رہنما، اسی طرح انگریز جو تھے، اور اسی طرح جو ہندو اور دیگر قوموں کے جو افراد تھے یا رہنما تھے، ان تک بھی یہ کتابچہ پہنچایا گیا اور یعنی اس کو پھیلایا گیا، اس کتابچے کو
تو اس طرح مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں جو ہیں وہ بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہو گئیں۔ چودھری رحمت علی دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، یعنی کئی قومیں رہتی ہیں، کوئی ایک دو نہیں، بہت زیادہ قومیں رہتی ہیں۔ ان میں دو بڑی قومیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ ہندو اور مسلمان ہیں۔ دو بڑی قومیں کون کون سی ہیں؟ ہندو اور مسلمان، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں اور ان کئی اقوام میں سے دو بڑی قومیں ہیں جن میں ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے، جو صدیوں 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے تو یہاں پر صدیوں کا لفظ آیا ہے، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اکٹھی رہیں، لیکن پھر بھی آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ظاہری بات ہے، مسلمانوں نے جو بنیادی اصول لیے ہیں، مسلمانوں نے جو رہن سہن کے طریقے لیے ہیں وہ اسلام سے لیے ہیں، جبکہ باقی قوموں نے اپنے اپنے مذہب سے جو ہے وہ اخذ کیے ہیں۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں زندگی گزارنے کا جو مکمل طریقہ ہے یہ ہم نے اسلام سے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود آپس میں یہ دونوں قومیں گھل مل نہ سکیں، کیونکہ ان کے طریقے مختلف ہیں۔ اور یہ رہن سہن کا طریقہ جو ہے دونوں قوموں کا، اور اسی طرح جو ان دونوں قوموں کے بنیادی اصول ہیں، یہ ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ، یعنی ایک حکومت کس کی؟ یعنی انگریزوں کی حکومت، انگریزوں کی حکومت کے زیر سایہ، ایک ہی حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ یعنی دونوں قوموں کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود وہ دونوں قومیں ایک نہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا، بلکہ ان دونوں قوموں نے اپنی الگ الگ پہچان برقرار رکھی۔ مسلم قوم نے اپنی الگ شناخت برقرار رکھی، وہ دوسری قوموں کے ساتھ گھل مل نہ سکی۔ تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا تھوڑا سا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اسی طرح جو لانگ کوسچن نمبر 6 تھا، غالباً لاسٹ کوسچن جو اس یونٹ کا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کو آپ بیٹا تیار کریں گے اچھی طریقے سے، اور اس کا پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ٹیسٹ بھی ہوگا، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ فی الحال آپ اس کو یاد کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔